بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری والدہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ والد صاحب ان کا علاج کرانے انہیں اسلام آباد لے گئے۔ اسلام آباد میں ہماری ننیال تھیں۔ امی کی دیکھ بھال کے لیے ان کو اپنوں کی ضرورت تھی، جہاں ان کی والدہ اور بہنیں ان کی دیکھ بھال کر سکتی تھیں، جبکہ لاہور میں وہ اکیلی تھیں۔ ابو آفس چلے جاتے اور ہم اسکول، وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ تب ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ ہمارا گھر صدر سے آگے تھا اور اسکول بھی وہاں نزدیک ہی تھا۔ ان دنوں میں 8ویں، جبکہ آلیان FA کا طالب علم تھا۔ والد نے امی کی حالت کے پیش نظر 3 ماہ کی چھٹیاں لے لیں۔ ہم دونوں بچوں کو ماموں کے سپرد کیا اور امی جان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ یوں ہم عارضی طور پر ماموں کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ ماموں کا گھر اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ اب ہم وہاں سے اسکول جانے لگے۔ ماموں کی گاڑی لاتی اور ہمیں اسکول بھی پہنچاتی۔ ممانی اچھی تھیں، بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہفتے کے دن ہم اسکول سے اپنے گھر چلے جاتے۔ میں اتوار کو گھر کی صفائی کرتی اور شام کو ماموں گاڑی بھیج کر بلوا لیتے۔ ایک روز اسکول سے واپسی میں ڈرائیور نے مارکیٹ کے قریب گاڑی روک دی، کیونکہ ممانی ہمیشہ وہاں سے فروٹ منگواتی تھیں۔ وہ فروٹ لینے چلا گیا۔ تبھی میری نظر قریبی بس اسٹینڈ پر پڑی، جہاں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے شیڈ کے نیچے کنکریٹ کے چند بینچ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پر میری ہم عمر لڑکی بیٹھی نظر آئی، جو رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا جو لڑکی کو تسلی دینے کے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بھائی نے بھی یہ منظر دیکھا تو گاڑی سے اتر گیا۔ مجھ سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، ماموں سے کہنا کہ میں نے گھر سے کتابیں اٹھانی ہیں اور منظور کے پاس جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ میں کل صبح آؤں گا۔ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ بھائی کا کلاس فیلو منظور بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے جہاں میرے والد کا فلیٹ تھا۔ آلیان دراصل آج گھر جانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لڑکی کی وجہ سے رکا تھا جو رو رہی تھی۔ بھائی کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ آدمی لڑکی کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ دھوکے سے کہیں لے جا رہا ہے۔ لڑکی کو روتا دیکھ کر تو میرے دل میں بھی ہوک سی اٹھی تھی۔ سوچا کاش میں سن سکتی کہ وہ آدمی لڑکی کو کیا کہہ رہا ہے۔ آلیان وہاں نزدیکی بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن لڑکی سے بات کرنے کی جرات نہ کی۔ شاید کہ وہ زمانے کے ڈر سے خاموش رہا۔ سوچ رہا تھا کہ کیسے لڑکی سے بات کر کے رونے کی وجہ معلوم کرے کہ وہ متواتر روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں بھی تڑپ ہوئی کہ اگر وہ بے بس ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر آلیان کے ڈر کی وجہ سے گاڑی سے نہ اتری۔ اللہ نے آلیان کو موقع دے دیا۔ وہ آدمی قریب کھڑے ٹھیلے سے مونگ پھلی لینے چلا گیا۔ بھائی تیزی سے لڑکی کی طرف گیا اور پوچھا، کیوں رو رہی ہو اور یہ آدمی کون ہے تمہارے ساتھ؟ لڑکی کا جواب سن کر آلیان دنگ رہ گیا۔ وہ بولی، میں اپنے گھر لانڈھی سے دادی کے پاس جا رہی تھی کہ اس آدمی نے مجھے گھیر لیا، اب مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ یہ بس ڈرائیور ہے، اکیلی دیکھ کر دھمکی دی ہے کہ اس کے ساتھ چلوں، ورنہ یہ مجھے پولیس کو دے دے گا اور وہ مجھے آوارہ گردی کے الزام میں تھانے لے جائیں گے۔ میں ڈر گئی۔ اب 3 بجے سے اس کے ساتھ ہوں۔ یہ مجھے 2 دفعہ بس میں پھیرے لگوا چکا ہے۔ کہتا ہے کہ کالونی میں میرے ساتھ چلو، صبح تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ تم اکیلی کیوں دادی کے گھر جا رہی تھی؟ لڑکی اس بات کا جواب نہ دے پائی کہ وہ آدمی مونگ پھلیاں لے کر آ گیا۔ آلیان کو لڑکی سے بات کرتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ آلیان نے سوال کیا۔ اس کے گھر پہنچانے، آدمی نے جواب دیا۔ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں خود اس کو اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، میرے ماموں آفیسر ہیں جن کا اسکرین پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے، آؤ چل کر دیکھ لو۔ لڑکی نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم صبح سے اس کو تنگ کر رہے ہو، اگر تم نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تو ابھی پولیس کو آواز دے دوں گا۔ جب یہ بات آلیان نے بلند آواز سے کہی تو وہ ڈر گیا، کیونکہ یہ ایوب کا دور تھا اور ماشاء اللہ لگا ہوا تھا۔ وہ بہت گھبرایا۔ عافیت اسی میں جانی کہ چلا جائے، لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ اب تو لڑکی میں بھی ہمت آ گئی تھی، وہ اس کے خلاف بول سکتی تھی۔ سامنے 3 پولیس والے جا رہے تھے۔
مزید ڈرانے کو بھائی ان کی طرف گیا تو آدمی فوراً رفو چکر ہو گیا۔ آلیان نے لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ دونوں کی منزل ایک ہی تھی، فرق یہ تھا کہ بھائی کو مارکیٹ میں اترنا تھا جبکہ لڑکی کو اسی روٹ پر چلتی ہوئی بس کے آخری سٹاپ پر اترنا تھا۔ ان دنوں مارکیٹ جانے کے لیے 44 نمبر بس چلتی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی، یہ ابھی تک بس کے انتظار میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ 1 گھنٹے بعد بس آئی، یہ دونوں اس میں سوار ہو گئے، مگر بس مزید سواریوں کے انتظار میں کافی دیر تک اسی بس سٹاپ پر رکی رہی، یہاں تک کہ جب بس چلی تو رات ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجے آخری سٹاپ آیا جہاں انہوں نے اترنا تھا۔ آگے بھی 1.5 میل پیدل سفر کرنا پڑا۔ لڑکی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، شاید وہ تیز چلنے کی عادی نہ تھی۔ جب اس کا گھر 100 گز کے فاصلے پر تھا تو وہ رک گئی۔ رک کیوں گئی ہو؟ آلیان نے سوال کیا۔ میرا گھر آ گیا ہے، وہ سامنے بیرک کی طرف دیکھو، وہ رہا، تم چلے جاؤ۔ آلیان کو دھچکا لگا کیونکہ رات ہو چکی تھی، آخری بس بھی نکل چکی تھی۔ واپس کیوں کر گھر لوٹ پائے گا؟ کسی سواری کا ملنا بھی محال تھا۔ وہ تو سٹ پٹا گیا، سوچنے لگا کتنی خود غرض لڑکی ہے، میں نے اسے ایک کمینے آدمی کے چنگل سے چھڑایا اور اس کے گھر تک لے آیا ہوں۔ جب گھر نظر آ گیا تو کہتی ہے اب چلے جاؤ۔ یہ ایک ویران جگہ تھی جہاں اکا دکا گھر تھے، کافی بڑا سا میدان خالی اور بیابان پڑا تھا، بجلی کے کھمبے بھی نہ لگے تھے۔ رات چاندنی ضرور تھی لیکن اس ویرانی میں گیدڑوں اور سانپوں کی بھرمار تھی۔ واپس جانے کے لیے 3 میل کا سفر پیدل طے کرنا محال تھا۔ ہمت کر کے پوچھ لیا، تمہارے گھر میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ دادا، دادی اور چچا۔ کیا ان کے پاس کوئی سواری ہے؟ موٹر سائیکل ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر تک نہیں لے جاؤ گی؟ لڑکی بولی، نہیں، دادی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر شک کریں گی۔ اب آلیان عجیب کیفیت میں تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، خود رات کے اکیلی گھر جا رہی ہے اور میرے بارے میں اس کے ایسے خیالات ہیں۔ اگر میں برا آدمی ہوتا تو اس کے گھر تک سیدھے راستے سے کیوں لے کر آتا؟ یہ خیال اب بھی آیا کہ کبھی کبھی نیکی کر کے انسان خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ پھر سوچا یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ تاہم بھائی نے دل کڑا کر کے کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں سے لوٹ جاؤں۔ جب تک تمہاری دادی کے پاس پہنچ کر ان سے مل نہ لوں مجھے تسلی نہ ہوگی کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ ہاں تم فکر نہ کرو، میں اپنے گھر کے سامنے تو پہنچ گئی ہوں۔ تمہارا دادی کے ساتھ ملنا ضروری نہیں ہے، وہ پرانے وقتوں کی ہیں، میں ان سے کہہ دوں گی کہ بس خراب ہو گئی تھی، لیکن تمہارے ساتھ اس وقت دیکھ کر ضرور ان کے دل میں غلط خیال آئے گا۔ اگر چچا گھر پر ہوئے تو کچھ غلط سلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ رات کو یہاں نہیں رہتے؟ کبھی کبھی رہ جاتے ہیں، اکثر بڑے بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے اکیلے ہوتے ہیں نا، بڑے چچا رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آلیان سوچ رہا تھا کہ میری اچھائی کے صلے میں اس کے گھر والے مجھے موٹر سائیکل پر میرے گھر تک پہنچانے کی ضرور زحمت کریں گے، مگر یہاں تو سبھی کچھ الٹ تھا۔ یہ خیال بھی آیا کہ شاید لڑکی ہی ٹھیک نہیں۔ اتنے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں، وہ کہیں نزدیک ہی تھے اور تعداد میں بھی زیادہ لگ رہے تھے۔ لڑکی بھی ذرا سہم گئی۔ اب تم دوڑ کر گھر میں چلی جاؤ گی، اگر ان کتوں نے مجھے آن لیا تو مجھے کون بچائے گا؟ ذرا سوچو، جبکہ یہاں دور دور تک سواری کا نام و نشان نہیں ہے، 1.5 میل آگے بس سٹاپ ہے اور آخری بس کا بھی وقت نکل چکا ہے۔ کیا یہ سوچا ہے؟ لگتا ہے آج رات مجھے اسی میدان میں بیٹھ کر گزارنا پڑے گی۔ سانپ ڈھس لیں گے یا پھر گیدڑ، اور کتے حملہ کر دیں گے، یہ صبح دیکھ لینا۔ لڑکی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے آلیان کو گھر کے اندر لے جانے کی حامی بھر لی۔ دستک پر دروازہ کھلا اور ایک بزرگ خاتون جن کے ماتھے پر نماز کا نشان تھا سامنے آئی۔ گھر کی بتی جل رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان کے ساتھ رات گئے پوتی کی آمد پر حیران رہ گئی۔ لڑکی، اتنی رات کو گھر آنے کا مطلب؟ اور یہ چھوکرا کون ہے؟ تیرے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیوں آئے ہو تم لوگ اس وقت؟ ایک سانس میں وہ 3 سوال کر گئیں، جیسے کسی انہونی پر خود بھی بوکھلا گئی ہوں۔ لڑکی ہمت کر کے بولی، دادی اماں، یہ ایک شریف لڑکا ہے، مجھے ایک گنڈے سے بچا کر لایا ہے۔ آواز سن کر اندر سے ایک بزرگ نکل آئے، ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی۔ سوٹی دیکھ کر آلیان جو دروازے کے پاس کھڑا تھا باہر جانے کو لپکا،
मगर बुजुर्ग ने आवाज़ दी, ठहरो, पूरी बात बता कर जाओ। कौन हो, कहाँ रहते हो, नाम क्या है? भाई ने नाम पता बता दिया, सारा वाक़या भी मनो-अन उनके गोश गुजार कर दिया। तब बुजुर्ग ने कहा, शुक्रिया तुम्हारा, सही हो तुम, बीवी इनके लिए खाना लाओ। आलियान को भूख महसूस हो रही थी मगर तकल्लुफ़न मना कर दिया। बूढ़ी औरत फिर भी खाना ले आई। आलियान ने शुक्र किया कि बुजुर्ग समझदार थे, शक नहीं किया बल्कि पूछा, मियाँ अब घर कैसे जाओगे, सवारी तो है नहीं? इस बात का जवाब नहीं था। आलियान ने कहा, पैदल चला जाऊँगा, जब बस स्टॉप तक पहुँचूँगा तो शायद कोई सवारी मिल जाए। ये शायद वाली क्या बात हुई? अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, असद घर नहीं है, बड़े भाई के घर गया है, उनकी चारपाई खाली है, तुम वहाँ सो जाना। लड़की से कहा, सानिया तुम चचा असद का बिस्तर दुरुस्त करो, आज ये यहाँ मेहमान ठहर जाएंगे। क्यों मियाँ, कोई मसला तो नहीं है? उसने जवाब दिया, कोई मसला नहीं है दादा जान। ठीक है, फिर सुबह चले जाना। इस वक्त वीरान मैदान से पैदल गुजरना दुरुस्त नहीं। रात को वो बुजुर्गवार के कमरे में सोया। सुबह दोबारा आने का वादा करके घर आ गया। यहाँ मेरे सिवा कोई परेशान नहीं था क्योंकि आलियान ने कल मुझे और ड्राइवर को मंजूर के घर पर ठहरने का बता दिया था और ड्राइवर ने मामू जान को आगाह कर दिया था। मगर मैं परेशान थी उस लड़की के बारे में जिसको बस स्टॉप पर रोते देखा था। वो मंजर मेरे जहन से चिपक गया था। भाई से कहा, आलियान भाई तुम तो बस स्टॉप पर उतर गए थे, काश उस लड़की से मालूम कर लेते कि रो क्यों रही थी। मुझे तो लगा कोई उसको ज़बरदस्ती साथ ले जाने के दर पे था। साफ लगता था कि लड़की का आदमी से कोई रिश्ता न था। तुम ठीक कहती हो सानिया, मैं मंजूर के घर जाने को उतरा था लेकिन फिर इरादा बदल लिया। मैंने देखा कि ड्राइवर गाड़ी से उतरकर मूंगफलियाँ ले रहा था। तभी उस आदमी को गाड़ी की तरफ इशारा करके धमकी दी थी। वो डर कर चला गया और मुझे लड़की को उसके घर पहुंचाने का मौका मिल गया। शुक्र है कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। आलियान भाई ने बाद में मुमानी जान को भी सारी कहानी सुना दी। वो बोली, नेक काम किया, लेकिन बेटे आइंदा जो काम करना बताकर ही करना। खुदा न ख्वास्ता तुम्हें कोई हादसा पेश आ जाता तो हम तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब देते जो तुम दोनों को हमें सौंप कर गए हैं। भाई तो फिर उस घर दोबारा न गए। मैं ज़रूर सोचती हूँ कि लड़कियों को अकेले घर से निकलना ही नहीं चाहिए जबकि उनमें समझदारी भी ना हो। वो लड़की भी उस ज़माने के लिहाज से किस कदर भोली थी। अगर उस रोज़ मेरा भाई हिम्मत न करता तो किसी घराने की इज़्ज़त बर्बाद हो जाती। आलियान ने कहा, लड़कियों के मामले में मैं बड़ा डरपोक हूँ मगर उस रात अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे दी थी क्योंकि मेरी नीयत अच्छी थी। मैदान से गुजरते हुए बिल्कुल सामने से कुछ गुंडे भी गुजरे मगर अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने भी न पूछा कि इतनी रात के तुम किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो। आज भी जब हमारी भाभी आलियान से कभी पूछती हैं कि ज़िंदगी में क्या कभी कोई ऐसी लड़की मिली जिसे तुम भुला नहीं सकते तो वो खामोश हो जाते हैं। मगर मैं जानती हूँ आलियान भाई उस बस स्टॉप पर बैठी लड़की को भुला नहीं सके जिसे मैं भी न भुला सकी। अल्लाह सब लड़कियों की इज़्ज़त महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।